बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सर कैसे रोकेंगे इस कौम को? पहले तो मिशन नूर को कादियानी टच देने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की बेशतर छतें और बेशतर मैदान जिस तरीके से उभरी अजानों की आवाज़ के साथ, लेकिन अब नए मिशन का आगाज़। नहीं, सोशल मीडिया ऐसे पहली भी कॉल सोशल मीडिया की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल नहीं थी। अब ये दूसरी कॉल, इसकी जो तारीख है उसमें उस दिन रात को 9 बजे क्या करना है सर, इसको भी कोई रोकने की ताकत ही नहीं रखता, जुर्रत ही नहीं है इस सिस्टम के अंदर। अब ढूंढे गूगल करके, अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता करें कि इस तारीख को किसी तरह कोई दूसरा मजहबी या किसी ज़ायनिस्ट टच देने की कोशिश की है, तो वह अलहदा बात है। इस पर मैं बात करता हूँ। बिल आखिर सर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा, मैं पहली बार इतने बावसूख तरीके से गजा जंग बंदी और इस सारे मामले को ना जनाब मैं बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ जी। होने का सारे स्टेक होल्डर्स में कौन कौन शामिल है सर, उसको तो मैं आपके सामने, लेकिन ये सारे टूर का जो शमा जुनेजो साहबा ने जो जनाजा निकाला ना इस सेटअप का, वो जनाजा इस वक्त कलमा शहादत की शक्ल में कंधों पर है, लेकिन उसको दफनाना किधर है किसी को अभी तक नहीं पता। मैंने उस पर बात करनी। मजीद कुछ बड़े इंकशाफ होते हुए जब से शमा जुनेजो ने ट्वीट किया, अपना वो कार्ड दिखाया, उसके बाद जो वेरीफाइड इंकशाफात हुए हैरान कुन है, वो भी इस वीलॉग के अंदर मैं आपके साथ रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं मैच का कर दूं सर। अभी टॉस हो चुका, मैच का आगाज। सर मेरी भी दुआ ये है, मेरा दिल कहता है इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार ने चाहा अपने हबीब के कर्म से पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। लेकिन दिमाग में आपको भी बहुत अच्छे से पता और मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि चीज़ें किस किस्म की चल रही हैं। बहरहाल ये सवाल अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा स्टैंड कर रहा है। सब कह रहे हैं, कोई शर्तें लगा रहे हैं, कोई वादे कर रहे हैं, कोई दावे कर रहे हैं कि भाई आज का मैच कौन जीतेगा, पाकिस्तान या भारत। तमाम पेश गोइयाँ इसको महफूज कर, लेकिन मैं ये बता दूं कि बहुत बड़ी खुशखबरियों में से होगा, बहुत बड़ी खुशखबरियों में से होगा। लेट्स सी। इसलिए ज़रा थोड़ा सा ध्यान के साथ, कुछ भी हो, हमें वैसे भी हादसा की आदत रही है, लेकिन बहरहाल खुशी की उम्मीद के साथ, तो इसलिए इतना ज़रा जज्बाती नहीं होगा, पानी शानी साथ रखिएगा। ये सब तो चीज़ें हैं। अब हम अपनी ज़रा खबरों की जानिब जनाब। जी शमा जुनेजो साहिबा ने जो अपना सिक्योरिटी पास है ना, उसकी तस्वीर एक्स अकाउंट पेश तो की और उस पर लिखा हुआ है कि मैं पाकिस्तान की एडवाइज़र हूँ। डॉन न्यूज़ ने भी खबर नेक्स्ट लेवल की थी, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी तक उसकी जस्टिफिकेशन सामने नहीं दिए जा रहे हैं दाएं बाएं से। जिस वक्त से इन खातून ने आज ये ट्वीट करके बताया कि ख्वाजा आसिफ साहब झूठ बोलते हैं, इसहाक डार साहब उनकी वजारत झूठ बोलती है। मैं ख्वाजा आसिफ साहब के साथ इस मौके पर मौजूद थी, उस तकरीर से पहले हमारी मुलाकात थी, हम एक गाड़ी पर आए थे, फिर एक ही गाड़ी पर वापस गए थे। जो ख्वाजा आसिफ साहब की जो एक्टिंग है ना, वो मेरा ख्याल है वो मेहदी हसन साहब के इंटरव्यू की वजह से तो वैसी सारी निकल गई है। और क्या अनीक नाजी ने कहा है कि मेहदी हसन ने जूते मार मार कर ख्वाजा आसिफ को तबाह कर दिया। यही कहा ना अनीक नाजी साहब ने, नहीं कि अपने लोग हैं। जी हाँ, उन्होंने ये बोला। बहरहाल यहाँ तो ये चीज़ें हुई, लेकिन सर अभी तक ना लोग सारे शमा जुनेजो को कोस रहे हैं, असल चीज़ की तरफ कोई भी नहीं गया। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में सिर्फ और सिर्फ 2 बार कश्मीर का जिक्र किया और 7 बार डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया और आर्मी चीफ की मदद सराई की। ये सब किया, असल मौजू पे कोई नहीं आ रहा कि वहाँ क्या हुआ है। हाँ, लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि ये मेरे रब की तदबीर है। बशारत राजा ने ट्वीट करके बनाया, उन्होंने कहा शमा जुनेजो को लोग कोस रहे हैं मगर ये मेरे रब की तदबीर है कि इसराइल नवाज हुकूमत को अल्लाह ताला ने शमा जुनेजो के जरिए बेनकाब किया। उन्होंने कहा जनाजा तो है, पता नहीं लेके किस तरफ जाना है। उन्होंने कहा ये है सही जो लोग हैं। हाँ जी। अब आया क्या जी, अब शमा जुनेजो साहब ने बता दिया कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की स्पीच राइटर भी हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर मुशीर पाकिस्तान के सरकारी वफ़द में शामिल भी हुई। अगर अब उनका ट्वीट जो 2022 के वो शेयर हो रहे हैं, उन्होंने कहा अगर मेरी मुलाकात इसराइली वज़ीर आज़म से होती, यानी नेतन्याहू से होती, तो मैं उसे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो बना लेती। सच कहूँ तो एक लम्हे के लिए भी हिचकिचाहट ना होती ये बताने में कि मुझे उनसे मिलने का एजाज़ हासिल हुआ। अब ये शमा जुनेजो नेतन्याहू से मुतल्लिक कह रही हैं। ये कौन है शमा जुनेजो? जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर लिख रही हैं। ये वो हैं शमा जुनेजो जिनकी तकरीर के दौरान सिर्फ 2 बार फ़लस्तीन का जिक्र हुआ, 7 बार डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र हुआ। यहाँ सब चीज़ें ये शमा जुनेजो ओन कर रही है, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई यार नहीं है, मुझे किसी किस्म की कोई यार नहीं है। ये तमाम चीज़ें यूँ निकली। उन्होंने कहा मैं बतौर वज़ीर आज़म एडवाइज़र अपनी टीम का हिस्सा बनाया मुझे प्राइम मिनिस्टर ने, आखिर तक टीम के साथ थी, ख्वाजा आसिफ मेरे साथ मौजूद थे और इनके बयानात पर ख्वाजा आसिफ साहब से पूछना चाहिए। अब आया डॉन अखबार बीच में।
ڈان اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈاکٹر شمع جنیجو معاملے پر ان کی رپورٹ میں دعویٰ کیا جب ڈاکٹر شمع جنیجو وزیر اعظم کے قافلے کے ہمراہ برطانیہ سے نیو یارک پہنچی ایئر فورس ون کے جہاز میں، تو ایک سینئر سیاسی رہنما نے اقوام متحدہ میں، ابھی سینئر سیاسی رہنما کون ہو سکتے ہیں، میں اندازہ بتاتا ہوں نام، اسحاق ڈار صاحب، مجھے کوئی شرم نہیں ہے اس کو انورٹیڈ کامرس میں کہہ دیں، اسحاق ڈار صاحب بھی ہو سکتے ہیں نا، ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے، ایک سین، اور کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے بہت کلوز ہیں، بہت ہی کلوز ہیں، یا یہ تک کہا جاتا ہے ان کے مطلب، انہیں کہ ایک سینئر سیاسی رہنما نے اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کو ہدایت دی کہ شمع جنیجو کی ایکریڈیشن کے لیے سفارتی نوٹ جاری کیا جائے تاکہ وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کر پائے۔ اب پتہ ہے وزارت خارجہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں؟ جی ہاں، اس کا وزیر ایکریڈیشن کے لیے بول رہا ہے، ڈان کو سو کریں پلیز، کیس کریں اس کے اوپر، نہیں تو انہوں نے کہا سفارتی نوٹ جاری کیا جائے تاکہ وہ اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں شرکت کر پائیں، اور ایک سورس نے ڈان کو بتایا، کیٹاگوریکلی بتایا کہ دفتر خارجہ کو ڈاکٹر شمع جنیجو کے انٹوریج میں شامل ہونے کا پیشگی طور پر کوئی علم ہی نہیں تھا۔ پوری وزارت خارجہ کو اس بات کا نہیں پتا تھا، یہ صرف وزیر صاحب اور اقوام متحدہ کا جو ہمارا سفارتی مشن ہے ان کو اس بات کا پتا تھا، پوری لائنز کے ساتھ انہوں نے بات شائع کی۔ تو سر میں نے کہا یہ وہ جنازہ ہے جو نہیں پتا چل رہا، ہاں تبھی تو سانپ سونگا ہوا ہے، ان کا ٹویٹ آ گیا، شمع جنیجو نے اپنا کارڈ دکھا دیا، شمع جنیجو نے اپنے پروفز دے دیے، اتنے بڑے میں شمع جنیجو کو صحیح کہہ رہا ہوں، وہ سچ بول رہی ہے، باقی سب جھوٹ بولے، کہ مجھے پتا ہی سارے جھوٹ بولتے ہیں، مجھے آپ کو سب، میں کیوں سرکاری سچ کو سچ مانوں سر؟ میں نہیں مانتا، میرے پہ پابندی ہے کہ میں سرکاری سچ کو سچ مانوں؟ شمع جنیجو کو پکڑیں، ڈان کو پکڑے، آپ ان دونوں کو سو کریں، مجھے سمجھ آ جائے گی، پتہ چل جائے گا، پھر دیکھیں نا کیا ہوتا ہے، پھر دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ سر وزیر اعظم آفس چپ خاموش، سانپ سونگا ہوا ہے۔ سر دفتر خارجہ چپ خاموش، اس کا صبح کا ٹویٹ ہے، ابھی تک سانپ سونگا ہوا ہے۔ وزارت دفاع خواجہ سے میں آ کے ذرا پوچھاں گا، وہ اس کے ساتھ ہی تھی، ان کے ساتھ ہی پچھلی گاڑی کی سیٹ پہ، ہم دونوں اکٹھے بیٹھے تھے، ڈسکس کرتے رہے ہیں اس تقریب کے مدرجات، واہ 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 کیا بات ہے۔ وزارت اطلاعات، مجھے بتائیں سر جی، وہ تو واش روم تک میں ٹویٹ کر دیتے ہیں عطا طارق صاحب، وہ سب خاموش ہے، چاروں متعلقہ وزارتیں خاموش ہیں، وہ جواب کو کہہ رہے مٹی پاؤ، دیکھیں گے آنے کے بعد 2-4 دن میں معاملہ سارا ٹھنڈا ہو جائے تو ہو جائے۔ اور وہ شہباز جو کہتی ہے میں پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ کام کر رہی ہوں، پاک بھارت جنگ کے دوران میری پالیسی، بریفز، ایڈوائس اور پوائنٹ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ محفوظ ہیں، مجھے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا ٹاسک دیا ہے۔ اور سر کیا بولا پھر حامد میر صاحب نے، سوری حامد میر کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کہتے ہیں کہ میں آج آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو شمع جنیجو کی جو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے نا سر، اس کا تھیسس جس بندے نے کمپلیٹ کروایا نا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ خواجہ آصف صاحب ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو اس کے اندر اٹیچ ہے۔ جی ہاں، یہ ویسے بھی اتفاق ہے کیا کہ خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے ہیں میں شمع جنیجو کو جانتے نہیں، کئی لوگ تصویر کے جواب، انہوں نے کہا شمع جنیجو صاحبہ کی پی ایچ ڈی کی جو تھیسس ہے نا، ان کے انٹرویو کے جواب دیتے رہے ہیں اس تھیسس میں، ان کا نام باقاعدہ اجازت سے دستاویز پہ موجود ہے، اور یہ پبلک ریکارڈ ہے۔ نہ کرو یار، پھر میں بولیں کہ میں ان کی سرکاری سچ کو میں نہیں مانتا، میں سرکاری سچ کو نہیں مانتا۔ ہاں فاطمہ بھٹو، اوکے دس واز کلیئرلی ڈن بائی پرپز دی تھریٹ ٹو پاکستان آفٹر دا سعودی قطر ٹاکس، انہوں نے کہا سعودی قطر ٹاکس میں پاکستان ہے اور یہ کلیئرلی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے کہ وائی دین ڈیڈ اے پراؤڈ زائنسٹ، یہودی لابی کا حصہ ہونے والی، یعنی جنہیں جو یہ پاکستانی ڈیلیگیشن کا حصہ یونائٹڈ نیشن، کیوں ڈیفنس منسٹر اینٹی زائنسٹ، وہ جناب وہ اتنا پیار نہیں کرتے اسرائیل سے، آدھا پاکستان، اور اسی طرح ہی ہے جس طرح خواجہ آصف جیسا پورے پاکستانی پیار نہیں کرتے، بٹ این ایکسپلینیشن از ڈیو، ایکسپلینیشن دینی پڑے گی، دینی پڑے گی، یہ انہوں نے بولا۔ اب ہوں اس کال کی طرف سر، مشن نور سر آپ کو پتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل ونگ کی کال تھی، اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل ونگ ہی، پولیٹیکل سوری سوشل میڈیا، یہ ان کی کال تھی، اور پراپر کوئی سرکاری سطح پہ نہیں، جو عمران خان صاحب سے پیار کرتا ہے، انہوں نے کہا بھائی اب اذان دے، جس کو بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی اون نہیں کیا، باقی بعد میں سب نے کہا جی ہم اس پہ ساتھ دیتے ہیں، کال نہیں تھی آفیشیلی۔
سر اب دوسری کال سوشل میڈیا پر آج ایکٹیو ہو گئی ہے، اور پراپر وے میں جی، انہوں نے کہا مشن درود کا آغاز کر دیں۔ مشن نور تھا جس میں اذانیں دینی تھی رات 9 بجے، ٹھیک ہے، جس کو قادیانیت ٹیسٹ دینے کی کوشش کی گئی، انہوں نے کہا مشن درود ایک اور عوامی مشن ہے، سب مل کر 10 اکتوبر رات 9 بجے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے۔ اب وسیلہ دیں گے نا، پہلے تو اللہ اکبر تھا اللہ کے ساتھ، اب وسیلے کے ساتھ اللہ کا محبوب ترین بندہ پیغمبر خدا اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پہ اللہ بھی درود بھیجتا اور اللہ اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے، اس کو وسیلہ ٹھہراتے ہوئے کہ پیغمبر آپ ہی مدد کیجیے۔ وہ رحمت العالمین تھے نہیں نا، رحمت العالمین ہیں، آج بھی ہیں۔ تو سر یہ بھی کال ذرا کوئی روک کے بتائے، کال روک کے بتائے تو میں آپ کو مانوں، یہ تب پتہ چلے گا جی۔ ہاں، منیف فاروق صاحب نے کہہ دی کہ آئندہ دنوں میں مزید گرفتاریوں کی خبر دے گئے۔ طیبہ راجہ سے متعلق بتا رہے ہیں، میری کسی امپورٹنٹ آدمی سے بات ہوئی، اس نے کہا کچھ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، تو طیبہ راجہ گرفتار ہونے جا رہی ہے جی، یہ انہوں نے بتایا، یہ سب ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب ادھر سنیں جی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خوشخبری دی ہے جی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کچھ پوائنٹس آئے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے 21 آج کنفرمیشن کے ساتھ آئے غزہ امن معاہدے کے حوالے سے، فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی 48 گھنٹوں میں، فوری جنگ بندی، اب کل ملاقات ہے ان کی نیتن یاہو سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی، فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی 48 گھنٹوں میں، حماس کے ہتھیار ختم، امن قبول کرنے والوں کے لیے معافی، باقی کو بیرون ملک بھیجا جائے، جو امن قبول نہیں کرے ان کو بیرون ملک بھیج دیا جائے، امریکہ کی سربراہی میں تعمیر نو، امداد اقوام متحدہ اور غیر جانبداری اداروں کے ذریعے، عارضی حکمرانی اہل فلسطینی بین الاقوامی نگرانی، عارضی حکمرانی اہل فلسطینیوں کے سپرد ہوگی، جو اہل فلسطینی وہ عارضی اس کی حکمرانی کریں گے، اور بین الاقوامی لوگ اس کی طاقتیں اس کی نگرانی کریں گی جب تک فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات نہ ہو جائیں، عرب اور عالمی فوجی دستے سیکیورٹی سنبھالیں گے، اسرائیل بتدریج نکلے گا، قیدیوں کا تبادلہ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد، فلسطینی ریاست کا امکان، مستقبل کی بات چیت صرف اصلاحات و تعمیر نو کے بعد ہے۔ جناب یہ خبر آئی۔ اچھا، اس کے بعد اس خبر کی ڈیٹیل کچھ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا جی، انہیں کہ وی ہیو اے ریئل چانس فار گریٹنس ان دا مڈل ایسٹ، آل آن بورڈ، میں کہا تمام لوگ آن بورڈ آ چکے ہیں، ہمارا گریٹ چانس بن چکا ہے، وی ہیو اے ریئل چانس فار گریٹنس ان دا مڈل ایسٹ، آل آر آن بورڈ فار سم تھنگ اسپیشل، فرسٹ ٹائم ایور، پہلی بار میں کہہ رہا ہوں، وی ول گیٹ اٹ ڈن، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا۔ اب میں اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں، وہ میں ذرا جلدی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے پوائنٹس میں یہ ہے جی، کیا ہوگا جی، غالباً غزہ میں اسلامی ممالک کی فوج بھیجی جا سکتی ہے، جو بھیجی جائے گی، امیر جو مسلم ممالک ہیں ان کو غزہ کی تعمیر نو کے لیے رقم دیں گے، اور پھر ابراہیم اکارڈ، ظاہری بات ہے وہ تو ہے، اس کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا، بدلے میں امریکہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گا۔ بہرحال مجھے تو اس کے پوائنٹ کے علاوہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، باقی چیزیں ظاہری بات ہے جب مکمل طور پر محفوظ طریقے سے کلیئر ہو کے سامنے آئیں گی تو مجھے اور آپ کو بہت بہتر طور پر اندازہ ہو جائے گا۔ یہ اپڈیٹ تھی، پھر بول رہا ہوں میچ کے حوالے سے حوصلے کے ساتھ رہیں، دل کی سنیں، دل جو کہہ رہا ہے، لیکن دماغ کی طرف بھی دھیان دیجیے گا، انشاءاللہ فتح پاکستان۔ اور سر ہم تو غزوہ بدر کے ماننے والے ہیں، 313 نے کیسے اڑا کے رکھ دیا تھا جی ہاں، جذبہ وہ چاہیے، یقین وہ چاہیے، پھر اللہ کی مدد آئے گی، صرف باتیں نہیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔